جو مومن ہیں وہ تو اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں اور جو کافر ہیں وہ شیطان کی راہ میں لڑتے ہیں. سو تم شیطان کے مددگاروں سے لڑو اور ڈرو مت، کیونکہ شیطان کا داؤ کمزور ہوتا ہے. سو تم شیطان کے مددگاروں سے لڑو اور ڈرو مت، کیونکہ شیطان کا داؤ کمزور ہوتا ہے. اور ہم نے ہر امت میں کوئی پیغمبر بھیجا کہ اللہ ہی کی عبادت کرو اور بتوں کی پرستش سے اجتناب کرو. تو ان میں بعض ایسے ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی اور بعض ایسے ہیں جن پر گمراہی ثابت ہوئی. سو زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، اور بے شک ہم نے ہر امت میں کوئی نہ کوئی رسول بھیجا ایک بنیادی دعوت کے ساتھ، ان اعبدوا اللہ، کہ عبادت کرو صرف اللہ کی، واجتنبوا الطاغوت، اور اجتناب کرو طاغوت کا، یعنی عبادت اللہ کی اور اللہ کے مقابلے پر کسی کی عبادت نہیں کرنی. اب مجھے خود بتائیے آپ ایمانداری سے، ان اعبدوا اللہ کے ساتھ جب واجتنبوا الطاغوت آ رہا ہے تو جب تک آپ یہ نہیں بتائیں گے کہ کون کون سی چیزیں بڑا بڑا شرک ہیں، آپ طاغوت کی پہچان کس نہ کروا سکتے ہیں؟ اللہ کی عبادت کے مقابلے پر طاغوت کی عبادت، وہ طاغوت شیطان بھی ہو سکتا ہے، اللہ کے مقابلے پہ کوئی نظام بھی ہو سکتا ہے، اللہ کے مقابلے پہ کوئی بزرگ بابا جسے آپ نے مشکل کشا مانا ہوا ہے، کسی بھی فارم میں بت بھی ہو سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارا بے شک ہم نے ہر قوم میں کوئی نہ کوئی رسول بھیجا، ہر امت میں ایک بنیادی دعوت کے ساتھ کہ عبادت اللہ کی کرنی ہے. اور عبادت کا مطلب ہے ٹوٹل اوبیڈینس. یہ نہیں ہے کہ نماز کا خدا اور ہے اور حلال روزی کا خدا اور نہیں. مسجد کے اندر بھی خدا کو ماننا ہے، مسجد کے باہر بھی، ٹوٹل اوبیڈینس. یہ ہے عبادت جس میں حقوق اللہ بھی شامل ہے، حقوق العباد بھی شامل ہے. بلکہ پرفیکشن یہ ہے کہ اللہ کی محبت کے ساتھ اس کی کمپلیٹ اطاعت اختیار کرنا، یہ عبادت ہے. ماں باپ کے حقوق اگرچہ حقوق العباد ہیں لیکن بتائے تو اللہ نے، لہذا حقوق العباد بھی سارے کے سارے اصل میں حقوق اللہ ہیں. یہ ہم تفریق جو کرتے ہیں وہ سمجھانے کے پوائنٹ آف ویو سے کرتے ہیں، ورنہ جتنے حقوق اللہ نے مخلوق کے بتائے ہیں وہ اللہ نے بتائے ہوئے ہیں نا، تو الٹیمیٹلی تو وہ اللہ کے ہی بتائے ہوئے حقوق ہیں. دین اسلام میں کوئی زبردستی نہیں ہے. ہدایت صاف طور پر ظاہر اور گمراہی سے الگ ہو چکی ہے. تو جو شخص بتوں سے اعتقاد نہ رکھے اور اللہ پر ایمان لائے، اس نے ایسی مضبوط رسی ہاتھ میں پکڑ لی ہے جو کبھی ٹوٹنے والی نہیں. اور اللہ سب کچھ سنتا ہے، سب کچھ جانتا ہے. جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کا دوست اللہ ہے کہ اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لے جاتا ہے، اور جو کافر ہیں ان کے دوست شیطان ہیں کہ ان کو روشنی سے نکال کر اندھیرے میں لے جاتے ہیں. یہی لوگ اہل دوزخ ہیں کہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. لا اکراہ فی الدین، دین قبول کرنے کے معاملے میں کسی پہ جبر نہیں، یعنی گن پوائنٹ پہ آپ کسی کو اسلام میں داخل نہیں کر سکتے. قد تبین الرشد من الغی، اللہ تعالیٰ نے ہدایت کو گمراہی سے الگ کر کے بیان کر دیا. جس کی مرضی ہدایت کا راستہ اختیار کرے، جس کی مرضی نہ کرے. فمن یکفر بالطاغوت، تو جو کوئی طاغوت کا کفر کرے گا، یعنی اللہ کے مقابلے پہ. ہمارا کلمہ بھی اسی سے ہے، لا الہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی الہ نہیں الا اللہ، سوائے اللہ کے. ہم بھی پہلے کفر کرتے ہیں اور پھر اقرار کرتے ہیں. فمن یکفر بالطاغوت، تو جو طاغوت کا کفر کرے یعنی اللہ کے مقابلے پہ کھڑی ہوئی ہستیوں کا، خواہ وہ شیاطین ہو یا کوئی نظام ہو، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور ایمان لائے اللہ پر، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى، تو اس نے ایک ایسا مضبوط کڑا پکڑ لیا ہے، لَا انفصام لَهَا، کہ وہ کبھی ٹوٹنے والا نہیں. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تو ولی ہے اہل ایمان کا، پشت پناہ ہے، مددگار ہے. اور کیسی پشت پناہی کرتا ہے؟
یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ انہیں نکالتا ہے گمراہیوں کے اندھیروں سے ہدایت کی روشنی کی طرف. والذین کفروا، اور جو کافر ہیں، اولیاؤہم الطاغوت، ان کے جو حمایتی ہیں وہ شیاطین ہیں. جس طرح اللہ اہل ایمان کا حمایتی ہے نا، طاغوت حمایتی ہے ایسے لوگوں کا جو کہ اللہ سے کفر کرتے ہیں، یعنی شیاطین، شیطانی نظام. یخرجونہم من النور الی الظلمات، اور یہ شیطان طاغوت جو ہیں، یہاں آپ دیکھیں طاغوت جمع کے صیغے کے اعتبار سے بھی آ گیا. یہ شیاطین طاغوت نکالتے ہیں انہیں ہدایت کی روشنی سے گمراہی کے اندھیروں کی طرف. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت کو ہمیشہ سنگولر صیغے میں ذکر کیا ہے اور گمراہی کو جمع کے صیغے میں. یہاں کہتے ہیں سارے بزرگوں کے طریقے حق پہ، ہم کہتے ہیں نہیں، حق پہ ایک ہے، اہدنا الصراط المستقیم. کہتے ہیں آگے پڑھو، آگے پڑھو، ترجمہ صحیح کرو، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا. راستے نہیں، راستہ. اور راستہ کون سا؟ اہدنا الصراط المستقیم، جو رسول اللہ کو عطا ہوا. تو اس کا اپروپریٹ ترجمہ یہ بنا کہ اے اللہ ہمیں رسول اللہ کے راستے پر چلا، کہ جس راستے پہ چل کے تیرے بندے انعام یافتہ قرار پائے، خواہ وہ صحابہ ہوں، اہل بیت ہوں. یہ مطلب ہے اس کا. یہ کہتے ہیں بابوں کے راستے پہ چلنا شروع کر دو. اور نبی اسلام نے صراط مستقیم کو خود بریف کیا ہے. یہ میں آیت مکمل کر دوں پھر آپ کو وہ حدیث سناتا ہوں. اولئک اصحاب النار، تو یہ ہیں جہنمی، طاغوت کے راستے پہ چلنے والے، شیاطین کے پیچھے چلنے والے. ہم فیہا خالدون، وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ. جو مومن ہیں وہ تو اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، اور جو کافر ہیں وہ شیطان کی راہ میں لڑتے ہیں. سو تم شیطان کے مددگاروں سے لڑو اور ڈرو مت، کیونکہ شیطان کا داؤ کمزور ہوتا ہے. سو تم شیطان کے مددگاروں سے لڑو اور ڈرو مت، کیونکہ شیطان کا داؤ کمزور ہوتا ہے. الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، جو اہل ایمان ہیں وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں. والذین کفروا، اور جو کفر اختیار کرنے والے ہیں، یقاتلون فی سبیل الطاغوت، وہ طاغوت کے راستے میں جہاد کرتے ہیں. بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا رکھا ہے اور باوجود جاننے بوجھنے کے گمراہ ہو رہا ہے؟ تو اللہ نے بھی اس کو گمراہ رہنے دیا اور اس کے کانوں اور دل پر مہر لگا دی اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا. اب اللہ کے سوا اس کو کون راہ پر لا سکتا ہے؟ تو کیا تم لوگ نصیحت نہیں حاصل کرتے اور کہتے ہیں کہ ہماری زندگی تو صرف دنیا ہی کی ہے، کہ یہی مرتے اور جیتے ہیں اور ہمیں زمانہ ہی ہلاک کر دیتا ہے، اور ان کو اس کا کچھ علم نہیں، محض قیاس آرائیاں کرتے ہیں. آپ کا نفس بھی طاغوت ہو سکتا ہے. سورۃ الجاثیہ میں نہیں آیا افرائیت من اتخذ الہہ ہوا، بھلا اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا. جب کوئی شخص نفس کی پیروی کرتے ہوئے گناہ کبیرہ کرتا ہے اور اللہ کے احکامات کو پس پش ڈالتا ہے، اس ایک لمحے میں اس کا نفس اس کا خدا ہوتا ہے. کسی کا سٹیٹس اس کا خدا بن جاتا ہے، کسی کا پروفیشن اس کا خدا بن جاتا ہے. سیاسی نظام میں بھی یہ طاغوت والا سسٹم ہے. آپ کی عدلیہ بھی طاغوت ہوگی اگر وہ انصاف نہیں کرے گی. آپ کی اسٹیبلشمنٹ بھی طاغوت ہوگی اگر وہ ظلم کا بازار گرم کرے گی. آپ کی مذہبی جماعتیں بھی طاغوت ہوں گی اگر وہ توہین مذہب کے نام کے اوپر لوگوں پہ ظلم کریں گی. آپ کے مذہبی پیشوا بھی طاغوت ہوں گے اگر قرآن و سنت کے نام کے اوپر وہ اپنی سٹوریاں، اپنے بزرگوں کی کہانیاں بیچیں گے. یہ سارے کے سارے طاغوت بنیں گے. سیدھی سی بات ہے. بھلا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب سے حصہ دیا گیا ہے کہ بتوں اور شیطان کو مانتے ہیں اور کفار کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ لوگ مومنوں کی نسبت سیدھے رستے پر ہیں؟ یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے، اور جس پر اللہ لعنت کرے تو تم اس کا کسی کو مددگار نہ پاؤ گے.
अलम तरा इलल लज़ीना ऊतू नसीबम मिनल किताब, क्या तुमने उन लोगों को नहीं देखा कि जिन्हें किताब का कुछ हिस्सा दिया गया था, यानी लोहे महफूज का कुछ हिस्सा तौरात और आसमानी सहाइफ, यानी अहले किताब का, और उसमें स्पेसिफिकली यहूदियों का जिक्र हो रहा है कि उस बड़ी किताब का कुछ हिस्सा उन्हें भी दिया गया था। यहां पे किताब से मुराद लोहे महफूज है और उसका कुछ हिस्सा जो मुराद है तौरात। हमें भी उस किताब का कुछ हिस्सा मिला है, फाइनल टेस्टामेंट कुरान। उन्हें ओल्ड टेस्टामेंट, क्रिश्चियंस को न्यू टेस्टामेंट, हमें फाइनल टेस्टामेंट कुरान। ये सब उसी किताब का कुछ हिस्सा है। तुमने देखा कि इन यहूदी लोग जिनको किताब का कुछ हिस्सा दिया गया था, अब मिसाके मदीना था, मदीना शरीफ में यह तय पाया था कि नबी इस्लाम ही चीफ जस्टिस हैं, वहां वो उस तरह का अदालती निजाम तो नहीं था, ये फैसले करेंगे। हुक्मरान भी हैं, चीफ जस्टिस भी हैं, ये पोस्ट एक ही हुआ करती थी जब तक इस्लाम का पॉलिटिकल सिस्टम बाद में नहीं बना। तो ये यहूदी अगरचे आपकी सरदारी तस्लीम कर चुके हैं मिसाके मदीना के तहत, उसके बावजूद युमिनून बिल जिब्ति व तागूत, असल में ये ईमान लाए हुए हैं बुत के ऊपर और तागूत के ऊपर, यानी शैतान के ऊपर। कहो क्या मैं तुम्हें बताऊं कि अल्लाह के यहां इससे भी बदतर जजा पाने वाले कौन हैं? वो लोग हैं जिन पर अल्लाह ने लानत की और जिन पर वो गजबनाक हुआ, और जिनको उनमें से बंदर और सूअर बना दिया, और जिन्होंने शैतान की परस्तिश की, ऐसे लोगों का बुरा ठिकाना है और वो सीधे रास्ते से बहुत दूर है। कुल हल उनब्बिउकुम बिशर्रिम मिन ज़ालिक, ऐ नबी से फरमाओ मैं तुम्हें इससे भी बुरी चीज बता दूं। ये ज्यूज और क्रिश्चियंस को एड्रेस किया जा रहा है, जो तुमने पैगंबरों के खिलाफ अपने अकायद अडॉप्ट किए हुए हैं और जो गुमराही फैलाई हुई है, उसके अगेंस्ट अल्लाह तआला फरमा रहा है मसूबतन इंदल्लाह, जो अल्लाह के यहां इससे भी ज्यादा बदतर है। बल लअनहुल्लाह, वो लोग जिन पे अल्लाह की लानत हुई, यानी तुम्हारे बुजुर्गान दीन यहूदी, असहाबे सब्त, व गदिबा अलैहि, और उन पे अल्लाह का गजब, वजअला मिनहुमुल क़िरदता वल खनाज़ीर, और वो लोग जिन्हें अल्लाह ताला ने बंदर और सूअर बना दिया, व अब्दत तागूत, और शैतान के पुजारी। यानी यहूदियों को अल्लाह ने कहा है कि तुम्हारे जो बुजुर्ग थे जिन्होंने पैगंबर की तालीमात को पसे पुश डाला और वो मछलियों के केस में जो कुछ किया, उसके अलावा भी हित्तातुन को हिंतातुन पढ़ना शुरू कर दिया, ये वो लोग थे जिनको अल्लाह ताला ने सूअर बना दिया, खिंजीर बना दिया, बंदर बना दिया। और अल्लाह ताला कह रहा है ये कौन थे तुम्हारे बुजुर्गान दीन? अब्दत तागूत, शैतान के इबादत गुजार, तागूत की पूजा करने वाले। हालांकि मानने वाले अल्लाह के थे, लेकिन शरीयत बदल दी हुई थी। उलाइका शर्रुम मकानम व अदल्लु अन सवाइस सबील, ये वो लोग हैं कि जिनका ठिकाना सबसे ज्यादा बुरा होने वाला है और वो सीधे रास्ते से बहक चुके हैं। और जिन्होंने इस बात से परहेज किया कि बुतों को पूजें और अल्लाह की तरफ रुजू किया, उनके लिए बिशारत है। तो मेरे बंदों को बिशारत सुना दो, जो बात को गौर से सुनते हैं फिर सबसे अच्छी बातों की पैरवी करते हैं। यही वो लोग हैं जिनको अल्लाह ने हिदायत दी और यही अक्ल वाले हैं। वल्लज़ीना इज्तनबुत तागूत, वो लोग जो तागूत से इज्तिनाब करते हैं, अल्लाह के मुकाबले पे खड़ी हुई हस्तियों से, शयातीन से, उस निजाम से। अन यअबुदूहा, कि वो उसकी पूजा करें। वो तो पूजा करते हैं अल्लाह की, तागूत की नहीं करते। व अनाबू इलल्लाह, और अल्लाह की तरफ रुजू लाते हैं। लहुमुल बुशरा, उनके लिए है खुशखबरी। फबश्शिर इबाद, तो ऐ नबी खुशखबरी सुना दो मेरे इन बंदों को। कौन लोग? अल्लज़ीना यस्तमिऊन अलक़ौल, कि जब वो बात सुनते हैं तो कान लगाकर सुनते हैं। फयत्तबिऊना अहसना, और जो बात उनसे की जा रही होती है उसकी जो सबसे अहसन पहलू होता है उसकी पैरवी करते हैं। यानी दुनिया में आपको जो फायदेमंद चीज होती है ना, आप हमेशा उसके लिए कोशिश करते हैं, सिर्फ डेटम लेवल पे कामयाब होने की कोशिश नहीं करते। आखिरत के मामले में कहते हैं बस कोई बता दे 33 नंबर आ जाए, या आजकल के दौर में 40 नंबर बस पास हो जाइए।
اللہ تعالیٰ ہمارے جو نیک بندے ہیں نا وہ آسن چیز کی طرف جاتے ہیں, پاس ہونے کے لیے نہیں, 100/100 نمبروں کے لیے. اولئک الذین ھداھم اللہ, یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے بسبب اس کے کہ وہ خود طلبگار تھے, یہ امپلائیڈ ہے اس میں. وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ, اور یہی ہیں جو اصل میں عقل والے ہیں. ایک کہندے نے تو عشق دے چلے نمبر لے گئے عقل والیاں انجے ہی عمرہ گالیاں. اللہ تعالیٰ ہمارا عقل والے وہ ہیں جو کہ پیروی کرتے ہیں پیغمبروں کی, اور پیغمبر کے مقابلے پہ جو طاغوت ہیں ان سے اجتناب کرتے ہیں, اللہ کی وحی کی پیروی کرتے ہیں. کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو دعویٰ تو یہ کرتے ہیں کہ جو کتاب تم پر نازل ہوئی اور جو کتابیں تم سے پہلے نازل ہوئیں ان سب پر ایمان رکھتے ہیں, اور چاہتے یہ ہیں کہ اپنا مقدمہ اللہ کے باغی کے پاس لے جا کر فیصل کرائیں, حالانکہ ان کو حکم دیا گیا تھا کہ اس کو نہ مانیں, اور شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ ان کو بہکا کر رستے سے دور ڈال دے. الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا, کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جو یہ زوم رکھتے ہیں, اپنے گمان میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایمان لانے والے ہیں, بما انزل الیک, اس کتاب پہ جو تمہاری طرف اے محبوب نازل ہوئی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, وما انزل من قبلک, اور جو تم سے پہلے کتابیں نازل ہوئیں. اب ظاہر ہے اس سے مراد وہ منافقین ہیں جو یہودیوں سے مسلمان ہوئے لیکن قانوناً اندر سے وہ منافق تھے, اور دعویٰ یہ کرتے تھے کہ ہم تو موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کو بھی مانتے ہیں اور رسول اللہ کو بھی پیغمبر مانتے ہیں. لیکن ان کا پول کیسے کھلتا تھا؟ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت, وہ چاہتے یہ ہیں کہ اپنے فیصلے طاغوت سے کروائیں. یعنی وہاں پہ جو وہ کاہن موجود تھے ان کو پتا تھا کہ اگر حضور کے پاس گئے تو انصاف سے فیصلہ ہوگا, اور یہودیوں کا تو اصول ہی یہ تھا کہ اشرافیہ کے لیے اور قانون, عام لوگوں کے لیے اور قانون. تو جب انہیں پتا ہوتا تھا نا کہ ہم کسی معاملے میں غلط ہیں پھر فیصلہ طاغوت سے کراتے تھے, اور جہاں پتا ہوتا تھا ہم حق میں ہیں پھر حضور کے پاس آ جاتے تھے. وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ, جبکہ انہیں حکم تھا کہ انہوں نے تو کفر کرنا ہے طاغوت کا, ان کاہنوں کے پاس نہیں جانا, رب کے نمائندے پیغمبر کے پاس آنا ہے. وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا, اور ابلیس یہ چاہتا ہے کہ انہیں حق کے راستے سے گمراہ کر دے اور دور پھینک دے. یعنی طاغوت, ابلیس, شیطان یہ انٹرچینجبل ورڈز ہیں, لہٰذا یہ کہنا کہ لوگوں کو طاغوت کا کوئی نہیں پتا, طاغوت ورڈ کا نہیں پتا, اس کے فارم کا پتا ہے, جس طرح موحد ورڈ کا نہیں پتا اس کے فارم کا پتا ہے.